اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا آتانا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیتیں ہیں۔ آج ایمان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو سب سے زیادہ غیر ضروری بات سمجھا جا رہا ہے۔ ہر بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہیں سننے کے لیے تیار ہیں تو اپنے مالک اور خالق کی بات رب آج یاد نہیں ہے، کھاتے ہیں اس کی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اور اس کی دعوت جب بالکل کھلی صاف دعوت سامنے آتی ہے تو اس دعوت کے مقابلے میں اپنے اکابرین کو پیش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ بھول گئے ہیں، بھولنے والوں، سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا وقت ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آج کے بیٹھنے والوں، تمہارا ٹھکانہ یہ بیٹھک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہمیشہ تمہیں بتایا جائے گا اور نہ ہی ہمیشہ تم سنو گے۔ ایک وقت آئے گا پریکٹیکلی جو بات آج سن رہے ہو کل اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس دن رب یاد آ جائے گا، اور مالک فرماتا ہے اس دن ان کے اندر سے ایک ہوک نکلے گی، اس دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ اس وقت یہ ساری حسرتیں ان کی باہر آئیں گی، اور وہ دن ہوگا جس دن ان کے چہرے آگ کے اوپر تپائے جائیں گے، اور ان کی حالت یہ ہو جائے گی جس طرح بنی سری ہوتی ہے۔ اوپر کا اونٹ آماز کرے گا، اوپر ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا اونٹ سوجے گا اور نیچے ناف تک اتر آ جائے گا۔ کیسے بھیانک چہرے ہوں گے ان کے، خوفناک چہرے ہوں گے ان کے، اور دنیا کی ساری مستیاں اور دنیا کی ساری چیزیں یہ بھول جائیں گے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اس دن کے منظر کا ایک منظر کشی اس قرآن کے اندر کی گئی ہے، اور کہیں گے وہاں جا کے فی النار یقولون، اس جہنم کی آگ کے اندر کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری کم بختی کہ ہم نے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے کاش اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور کہیں گے ربنا، دیکھیے کس طرح ہوک ان کے اندر سے اٹھ رہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا ساداتنا وکبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کو، ان کی پیروی کی، اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے لیڈروں کی بات کو مانا، ان کے جھنڈے اٹھائے، ان کے پیچھے ہم نعرے لگاتے رہے، ان کی فوج بنے رہے، ان کے لیے اپنے مال اور جان اور بیوی بچوں کو قربان کرتے رہے۔ انہوں نے فَضَلُّنَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا، سیدھا صاف راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، اللہ کا راستہ، جو ہر صلات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، یعنی صراط مستقیم وہ ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا، نعمتوں کی بارش کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے اوپر تو ناراض نہیں ہوا، ان کے اوپر تو غصے نہیں ہوا، وہ والا راستہ مالک ہمیں دکھا دے۔ اس دعا کے جواب میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کو پیش کیا کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر ایمان سے دشمنی کیسی؟ نیک لوگوں کا راستہ جو ہے 950 سال گزر گئے، اللہ کی باتوں سے نہیں اکتائے ہیں، صبح شام کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کا مقابلہ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام
کتنا جھگڑا کیا، اللہ کی توحید کی بات کی خاطر کتنی ماریں کھائیں، کتنے زخم سہے، اور کیسی کیسی ناگوار باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان اہل کتاب کی اور مشرکین کی بڑی بڑی ناگوار باتیں آپ کو سننا پڑیں گی۔ جنت کے دروازے ایسے نہیں تمہارے لیے کھلیں گے، تم نے مذاق سمجھا جنت کو۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت یاد دلایا کرتے تھے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ان صحابہ کو جو 13 سال مکہ کے اندر کس تکلیفوں سے گزرے ہیں اور اپنا علاقے کو چھوڑا، انہوں نے اندازہ لگائیے۔ کہنے اور سننے میں اور عملی طور پر کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو چھانٹتا ہے اپنے دین کے لیے، جو ایسے فرمانبردار ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں آخرت کے جنت کے شوقین، جنت کی بہاروں کے اندر رہنے والے۔ ان کو بتایا گیا کہ ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت اٹھانے والوں پر آیا تھا۔ ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئی ہیں اور گوشت کو پٹھوں سے ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس دین کی بات کو چھوڑو۔ باپ دادا کو یہ جو کافر مشرک کہتے ہو، پورے معاشرے کے اندر تم نے آگ لگا دی ہے ایک مسئلہ کھڑا کر کے۔ ہم کتنی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تم نے ہمیں آگے بے چین کر دیا ہے۔ اس بات کو چھوڑو، اپنی ملت کے اندر واپس آؤ، نہیں تو اب یہ آرا جو سر کی مانگ کے اوپر رکھا گیا ہے چلنے والا ہے۔ تو ان ہمت وروں نے صحیح معنوں میں جنت کے شوقین جانتے تھے چند لمحوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی عیش اور ہمیشہ کی بادشاہی حصے میں آنے والی ہے۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں ان سے واقف کرا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں یہ ساری ناگواریاں ختم کر دی جائیں گی۔ تمہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں اگر 10 کوٹھیوں کے مالک و محل بنائے ہوئے ہیں تو وہاں ایک ایک محل تمہارا، ایک ایک بنگلہ تمہارا جنت کی زمین سے 60 میل اونچا ہوگا، اور وہاں حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے ہوں گے، خوبصورت کپڑے ہر وقت پہنے گے، جو دنیا کے سارے دنیا کے کٹر ماسٹر گٹھے ہو کے ڈیزائن بنائیں تو ایسے ڈیزائن نہ بنا سکیں جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے وہاں تیار کر کے رکھے ہوئے۔ دنیا کے سارے انجینئر مل کے ایسا ڈیزائن بنائیں کسی محل کا وہ نہ بنا سکیں جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے وہاں تیار کر کے رکھے ہوئے محلات۔ اور دنیا کے سارے جتنے یہ بہترین سے بہترین کک ہیں، اگر مل کے کوئی ڈش بنانا چاہیں تو وہ ڈش نہ بنا سکیں جو مالک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور مالک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی خواتین وہاں انتظار کر رہی ہیں اپنے مومن بندوں کا، مالک کے بندوں کا، جن کا دوپٹہ اگر دنیا کے اوپر لہرا دیا جائے تو پوری دنیا کی بدبو کو ختم کر دے۔ وہ اگر سمندر میں تھونک دے تو اندازہ لگائیے، سمندر عام طور پر کھارا پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی نہیں ہوتا ہے، لیکن سمندر جیسے پانی کے اندر اگر وہ وہاں کی خاتون تھوک دے تو پورے سمندر کو خوشبودار اور میٹھا کر دے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کچھ ملنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دوستیاں ہوں گی، ملاقاتیں، اور اس کے بعد اس سے بڑی بات مالک کا دیدار ہوگا۔ ہم اس ہستی کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، اندازہ لگائیے۔ اور پھر مالک کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بندو اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کچھ پیکج ہے، اور یہ پیکج ایسے ہی چونگے میں دے دیا جائے گا، جس کو اندھی بانٹ ہوگی جس کو دے دیا جائے گا۔ مالک ٹھوک بجا کے آپ کا امتحان لے گا دنیا کے اندر۔ اور مالک نے مخلص مومنوں کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی باتیں ان کے سامنے آئیں، ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے اپنے مالک کی باتیں سن کر، اور ان کے ایمان کے اندر اور نکھار آ جاتا ہے۔ اور دوسروں کا ذکر کیا جو آخرت کے انکاری ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ یہ آخرت کے انکاری چاہے دنیا میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے اور آخرت کے ماننے والے ہیں، مالک فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کہتے ہیں من الناس، انسانوں میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور کس طرح مانیں، اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کہ انسان پوری زندگی اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتا رہا اور اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے مومن کون ہیں۔ وہ قرآن جن کا نقشہ بیان کرتا ہے وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، صحیح معنوں میں انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، پھر صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ اپنائیں گے تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں۔
اور پھر اللہ کی ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کرے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت ایسی نہیں ہے کہ ایسے پیچھے دوڑتی پھرے۔ مالک کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور ماحول کو ایسا توحید سے، ایمان خالص سے گرما دیں، اور پھر ہجرت کریں، پھر اس کے بعد سارے مراحل آئیں گے وہ، اور یہ ایمان کا مسئلہ ان کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہو۔ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر نہیں ہے آپ کا ایمان خالص، توحید کا مسئلہ، توحید کو پھیلانا، رد شرک کرنا، مقابلہ کرنا، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 باتیں مل کے تقویٰ بنتا ہے۔ ایمان خالص، وہ تو ایمان خالص تو کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، معمولی بھی خرابی ہے ایمان کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن، اندازہ لگے، شیئن، معمولی بھی اس نے شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، دخل النار، وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ایمان تو خالص کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر عمل صالح ہیں جتنی ہیں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جتنے اعمال ہیں نیک ہیں، کاروبار میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، ساری چیزیں ہیں، یہ ایمان کے بعد ہیں۔ اور پھر ایک ابھی تیسری بات ہے، آگ سے بچنے کے لیے، جنت کی بات ابھی بعد میں ہے، پہلے آگ سے بچنے کا تو کچھ انتظام کر لو۔ فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرو گے۔ جب حق بات کی تبلیغ کرو گے تو لوگ الجھیں گے، لوگ سوالات کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، دیس نکالا دیا جائے گا، ہجرت پر مجبور کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور ان کی اذیتوں کے اوپر جو بھی وہ باتیں کریں آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، یقین کیجئے، اور وہ مالک بھولنے والا نہیں ہے۔ جو لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، ریکارڈ کرنے والے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آپ کی فائل کے اندر درج کر دیا جاتا ہے۔ صبح شام آپ کی فائلیں اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نیک لوگوں کے نامہ اعمال کو علیین کے اندر رکھا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے نامہ اعمال کو سجین کے اندر رکھا جاتا ہے، اور یہ کتابی شکل میں، کارڈ کی شکل میں، ایک چپ کی شکل میں گویا قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ پڑھ لے، خود تیرا اپنا نامہ اعمال ہے، یہ تیرے اپنے الفاظ ہیں، تیری اپنی باتیں ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوئی تیرے ساتھ۔ تو اس طرح انسان گھبرا کے کہہ جائے گا ہائے میری کم بختی، یہ ایک ایسی کتاب ہے، نہ میری چھوٹی بات اس میں کوئی چھوڑی گئی ہے، نہ بڑی بات اس میں کوئی چھوڑی گئی ہے۔ اس لیے یہاں دنیا کے اندر بڑی محتاط رہ کے آپ نے ایک ایک سٹیپ اٹھانا ہے، ایک ایک لفظ بولنا ہے کہ یہ لفظ جو بولا جا رہا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر بولا جا رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں بولا جا رہا ہے، یہ عمل میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی کا عمل کر رہا ہوں یا اللہ کی فرما برداری کا عمل کر رہا ہوں، یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے یا اللہ کی فرما برداری میں اٹھ رہا ہے۔ تو اس طرح چوکنے رہنے والے اگر بشریت کے تحت کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے یا کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے مالک اور خالق سے معافیاں مانگنے والے اوابین، یہ لوگ ہوتے ہیں مالک کو محبوب، اور پھر اس کے اوپر صبر کرنے والے جو کچھ بیت جائے۔ تو اس انداز سے ایسے لوگوں کے ساتھ محاذہ رائی کرنے والے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، جنگیں کرنے والے بھی بدبخت گزرے ہیں، اور یہی کہ ہم اس راستے کو روک دیں گے، ہم بات چلنے نہیں دیں گے، ہم یہ کریں، بڑے بڑے آئے ہیں، یقین کیجئے، نمرود آیا ہے، فرعون آیا ہے، حمان آیا ہے، اور پھر ابو جہل اینڈ کمپنی آئی ہے اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ تو بتاؤ کس طرح انہوں نے منہ کی کھائی ہے، ہر دور میں ان متکبرین میں منہ کی کھائی ہے، اور مالک فرماتا ہے ان کا دعوت کو روکنا ایسے ہے جیسے کوئی پھونکوں سے سورج کو بجانے کی کوشش کرے، اندازہ لگائی، اس طرح ان کی یہ چالیں ساری اللہ تعالیٰ ان کو نابود کرے گا۔ تو آج یہ بات نہیں مان رہے، اس وقت کل قیامت کا نقشہ پھر کھینچا، یہاں آگے بتایا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان لوگوں کو دگنا عذاب دے، جنہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا، جنہوں نے ہمیں اس کفر و شرک کے راستے پر چلایا، جن کی وجہ سے ہم نے ایمان خالص کا ساتھ نہ دیا، جن کی وجہ سے ہم ایمان خالص کی مخالفت کرتے رہے، توحید والوں کا راستہ روکتے رہے، حوصلہ شکنی کرتے رہے۔ تو مالک ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں اس پٹی پڑھائی تھی، اس راستے پر چڑھایا تھا، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر کبیر قسم کی، بہت بڑی قسم کی لعنت ان کے اوپر بھیج۔ تو اندازہ لگائیے مسئلہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ آج ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جن کے اوپر کل یہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یا اللہ ان کو لعنت بھیج، ان کا نقشہ آج دنیا میں تمہارے سامنے مالک کی طرف سے گویا ایک یہ دعوت ہے، توحید کی دعوت اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے،
اور ان کے سارے کارنامے جو انہوں نے کے بڑوں نے ان کے کابرین نے پھیلاتے رہے ہیں، یہ فرقہ پرست، چاہے ان کے اعلیٰ حضرت ہوں یا ان کے ابو الاعلیٰ حضرت ہوں، سب کے شرکی عقیدے بالکل واضح طور پر ان کی کتابوں کے فوٹو دے کر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے قبر پرستی کے یہ دائی تھے، اور یہ عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اسی وجہ سے تو آج سارے مزار پوجے جا رہے ہیں۔ یہ مزار پرستی، یہ قبر پرستی، یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہندو اگر اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ مسلمان اپنے بابا کو لٹا کے پوجتا ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتا ہے۔ وہ وہاں بجرنگ بلی کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ حق باہو، بے شک باہو، یا بری کر کھری کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ مسلمان ان کی قبروں اور ان کے مزاروں کو جا کر دیکھو، یہ وہ امت ہے جو توحید کی وجہ سے اٹھی تھی۔ تو اللہ کے بندو، یہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مومن ہوتے۔ کبھی اپنے مولویوں کو، پیروں کو، لیڈروں کو کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں اس راستے سے ہٹا دیا تھا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ بھگتنے کا وقت ہوگا، وہ معافی کا وقت نہیں ہوگا، وہ واپسی کا وقت نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پوری طرح الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، پورا قرآن اسی ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج جن کا کام تھا بتانا، وہ چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دین کو معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے، اذان کی اجرت لیتے ہیں۔ پوری طرح سارے مسلک، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے سارے اجرتی ہیں، اللہ کے دین سے کماتے ہیں۔ اس وجہ سے حق بات بیان نہیں کرتے ہیں، اور جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنی نہیں ہے، عوام نے سنی نہیں ہے، عوام کو سننے نہیں دی گئی ہے، اور کہتے ہیں مت سننا ان کی بات کو، کان کو بند کر لینا۔ اس طرح نعرے لگاتے ہیں اور جوش کے اندر جلوس نکال کے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دعوت کبھی نہیں رکے گی، یہ دعوت آگے بڑھے گی۔ اسی دعوت نے غلبہ پکڑنا ہے۔ اس زمین کے اوپر ایک ایسا وقت آنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال ایسے آئیں گے، مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ اس زمین کے اوپر سارے کے سارے مومن ہوں گے، کوئی ایک کافر مشرک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کا احسان مانو، مالک نے ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھانٹا ہے۔ یہ سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں جو توحید کی بات کو بیان کرتے ہیں اور شرک کا رد کرتے ہیں، اور اس راستے میں صبر کیے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے مالک اور خالق نے حکم دیا ان سے جاہلوں سے نہیں الجھنا، اپنا کام جاری رکھو، بالکل کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر کوئی تمہارے مخالف چاہے کتنے ہیں یا کیسی مخالفت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے، مارے قولوں کو لے کے آئے گا۔ سورہ المائدہ کے اندر فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو، تمہیں یہ دعوت بوجھل لگتی ہے، تو اس پہرم کو اتار پھینکو۔ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو مالک سے محبت کریں گے، مالک کی باتیں سننا ان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوں گی، اور مالک ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ جہاد کرنے والے لوگ ہوں گے، آگے بڑھنے والے لوگ ہوں گے، مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور اس معاملے میں کسی لان تان کرنے والے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو مالک فرماتا ہے ہم لائیں گے۔ تو بتائیں اللہ کے بندو، تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دکھایا ہے۔ انہیں عربوں کو اللہ نے عزت دی تھی اسی ایمان کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے، اور جب انہوں نے نامردی دکھائی ہے، اس دعوت کو قائم رکھنے کی بجائے اپنی اور اپنے بڑوں کی باتوں کو چلایا، تو پھر مالک نے ان کی قیادت چھین لی، ان کو پیچھے کر دیا مالک دوسروں کو لے آئے۔ پھر ترکوں کو کتنی عرصہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، موقع دیا ہے۔ پھر جب ان کے اندر شرک اور قبر پرستی آئی ہے تو ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ اب پھر یہ دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، اللہ کی دعوت، قرآن کی دعوت ہے۔ تو اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ اس کو نمبر 1 زندگی کا مسئلہ سمجھتے ہوئے ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے، اکیلے میں کسی سے گفتگو کریں، باہر نکل کے کریں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ توحید کی دعوت ہونی چاہیے، تب رنگے جہاں بدلی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں چمٹا دیا ہے، ایسی دعوت کے ساتھ چمٹا دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء یقین کریں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے PhD، اور ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ سے دعا ہے مالک ہمارے قدموں کو جما دے. ہم کمزور ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن ہمارا مالک بہت طاقتوں والا. یقین کریں ہم اس اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈالا ہے. آسان کام نہیں ہے, یہ دنیا کی سب سے مشکل بات ہے. یقین کرو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے دنیا کا, اور سب سے مشکل اور سب سے زیادہ فائدے والا بھی ہے. اس کا اتنا اجر ملے گا اللہ کے ہاں. یقین کیجئے کہ مالک اپنے مخلص بندوں کی کوششوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, قدردان رب ہے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.